فلسطین کی مدد کرنے کے لیے کوئی باقی نہیں رہا، سب مر گئے۔ مسلمانوں میں کوئی غیرت باقی نہیں رہ گئی۔ کیا اپنے اسلاف کو بھول گئے وہ کس قدر طاقت اور جنگجو تھے؟ کیا انہوں نے بیت المقدس پر قابض ہو کر اپنا جھنڈا نہیں لہرایا تھا؟ ناظرین کرام، سلطان صلاح الدین ایوبی کی داستان تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک طرف صلیبی فوجیں بیت المقدس پر قابض ہیں اور دوسری طرف مسلمانوں کے دلوں میں بیت المقدس کی آزادی کی تڑپ ایک آرزو اور ایک عزم ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے سب مسلمانوں کو جمع کیا تو سب کے دل ایک ہی جذبے سے بھر گئے، کیا ہم بیت المقدس کو آزاد کروا سکتے ہیں؟ ان کے سامنے صلیبیوں کا طاقتور لشکر تھا اور عام سوچ یہی تھی کہ اتنی بڑی فوج کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایمان مضبوط تھا۔ انہوں نے کہا ہاں، ہم بیت المقدس کو آزاد کرائیں گے۔ ان کی آواز میں ایک ایسا عزم تھا کہ جیسے خود خدا ان کی مدد کے لیے ان کے ساتھ ہو۔ پھر وہ دن آیا ناظرین، 4 جولائی 1187، جنگ حطین کا میدان۔ صلاح الدین نے اپنے سپاہیوں سے کہا، آج ہم اللہ کے لیے لڑیں گے، آج ہم اپنے ایمان کے لیے لڑیں گے۔ اور وہ ایسا لڑے کہ صلیبی فوج کے حوصلے ٹوٹ گئے اور حطین میں ان کی فتح نے جیسے زمین و آسمان کو ہلا کر رکھ دیا۔ اور پھر بیت المقدس کا محاصرہ، وہ لمحہ جب عیسائی سپہ سالار ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہوئے، سب کی نظریں صلاح الدین پر تھی کہ وہ کیا کریں گے، کیا وہ بھی بدلہ لیں گے جیسے صلیبیوں نے کیا تھا؟ لیکن نہیں، سلطان نے کہا ہم مسلمان ہیں، ہم بدلہ نہیں لیتے، ہم انصاف کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، سلطان کی اس رحم دلی نے سب کو حیران کر دیا۔ عیسائیوں نے سوچا بھی نہ تھا کہ انہیں زندہ رہنے دیا جائے گا، اور وہ بھی عزت کے ساتھ۔ سلطان صلاح الدین کی اس شان اور ان کی اس معافی نے انہیں تاریخ میں ایک عظیم فاتح بنایا، بلکہ ایک عظیم انسان کے طور پر ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ ناظرین کرام، آج اسی فلسطین میں معصوم بچوں کا خون بہایا جا رہا ہے، اور یہ وہی صلیبی یہودی لوگ جن کو اس وقت چھوڑ دیا سلطان صلاح الدین ایوبی نے، آج ان لوگوں کی غیرت مر گئی کہ بچوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ 2024 میں غزہ کے بے قصور لوگوں پر بے رحمانہ بمباری لاکھوں افراد کی بے گھری اور بھوک کی شدت ایسی اندوناک تصویر بناتی ہے جس سے بیان کرتے ہوئے دل لرز اٹھتا ہے۔ جہاں ہر سانس میں خوف ہے، ہر چہرے پر درد، بچوں کی چیخیں، ماؤں کی آنکھوں میں بے بسی اور زخمیوں کی کراہیں اس ناانصافی کی داستان سناتی ہیں۔ کیا ہے 2024 میں کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی؟ اتنے عرب مسلمانوں میں کوئی باقی نہیں رہا۔ بھائی مرتا رہا مگر بھائی کھانے میں مصروف رہے۔ سارے مسلمان ممالک اپنے اپنے کھانے میں مشغول ہیں اور فلسطین لہو لہو ہوا ہے۔ کیا اللہ ہمیں معاف کرے گا؟ ناظرین کرام، ذرا سوچئے، اس قدر ظلم و ستم کیا اللہ ہمیں معاف کرے گا؟ کیا بروز قیامت ہم سے نہیں پوچھا جائے گا فلسطین پر ہونے والے ظلم پر جو ہماری خاموشی ہے، جو ہمارے حکمرانوں کی خاموشی ہے، کیا اس پر نہیں پوچھا جائے گا؟ مگر پاکستان میں تو اقتدار کی جنگ چل رہی ہے، جہاں تو کرسی کا لالچ ختم ہو، ان کے پیٹ بھریں تو پھر یہ سوچیں نا، ان کے پیٹ ہی نہیں بھر رہے، قیامت تک نہیں بھریں گے یہ ان کے پیٹ، صرف قبر کی مٹی بھرے گی ان حکمرانوں کے پیٹ۔ مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے، اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو دوسرے کو بھی ہونی چاہیے، لیکن آج ہمیں احساس ختم ہو گیا۔ فلسطین لہو لہو ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ظالم کے ہاتھ کو روکنے والا نہیں۔ کیا 2024 میں سلطان صلاح الدین ایوبی کوئی آئے گا جو ان صلیبیوں اور یہودیوں کو
مار کے وہاں سے نکال دے گا۔ یہ ایک مسلسل اذیت کا منظر ہے۔ زخمیوں کی کراہیں اس ناانصافی کی داستان سناتی ہیں۔ یہ محض ایک کہانی نہیں، یہ ایک مسلسل اذیت کا منظر ہے جسے دنیا دیکھ رہی ہے اور خاموش ہے۔ میں پھر دہراتا ہوں، یہ محض ایک کہانی نہیں، یہ ایک مسلسل اذیت کا منظر ہے جسے دنیا دیکھ رہی ہے اور خاموش ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کی جب لاٹھی چلے تو پھر وہ سب پر برسنے لگے۔